شروع کریں عبارت. بسم اللہ. حدیث نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 3210 بسند حدیث المتصل نمبر منا 3210. ٹھیک ہے. بسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم الجعفی البخاری قال. حدثنا کے ساتھ ابی عبداللہ کیسے ہو گیا بھائی؟ بالسند کے ساتھ. بالسند المتصل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو چلو. حدثنا محمد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن ابي جعفر عن محمد بن ابراهيم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب. ایک ایک ٹکڑا پڑھیں نا تاکہ میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا رہوں. اللہ تعالیٰ فرشتے اترتے ہیں بادلوں میں, تو فرشتوں کا ذکر آ گیا نا. امام بخاری نے ذکر کیا فرشتوں کا, یعنی مقصد کیا بتانا ہے کہ تواتر کے ساتھ فرشتوں کا وجود ثابت ہے. جی. فتذكر الامر قضي في السماء. فرشتے تذکرہ کرتے ہیں آسمانی معاملات کا. فتسترق الشياطين السمع فتسمعه. ہاں, شیاطین ان کی بات چوری کرتے ہیں. فتوحيه الى الكهان فيكذبون معها کاہنوں کو جا کے وحی کر دیتے ہیں, ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں. فیکذبون معها 100 کذبۃ من عند انفسهم. اپنی طرف سے 100 جھوٹ کاہن اس میں ملاتے ہیں اور پھر پبلک کو بتانا شروع کرتے ہیں. تو 100 میں ایک بات کبھی کبھار درست نکل آتی ہے. وہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے ہوتے کہ 99 جھوٹ ہیں ان کے. آج بھی یہی ہو رہا ہے نا, عاملوں نے یہ کر دیا, عاملوں نے وہ کر دیا, عاملوں نے یہ کر دیا. ابے عاملوں نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ تو ویسے ہی اتنا تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے پاس بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں نا کہ ہمارے پاس, یہ دیکھو ہر ایسے کیسز حکیموں کے پاس بھی ہوتے ہیں, عاملوں کے پاس بھی ہوتے ہیں, کہ یہ آغا خان کا مسترد تھا, میں نے اس کا علاج کیا ہے. یہ منجن بہت بکتا ہے مارکیٹ میں کہ آغا خان میں اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا, حکیم صاحب بتاتے ہیں میں نے اس کا علاج کیا. تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ 100 بندے ہوتے ہیں جن کا کہیں علاج نہیں ہو رہا ہوتا, اتفاق سے ہو جاتا ہے علاج ان کا خود بخود ہی. تو ضروری نہیں کہ وہ حکیم صاحب قبلہ حکیم صاحب کا کمال ہو. ایسا ممکن ہے کمال ہو بھی, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کوئی. اسی طرح ہر ایک یہ عاملوں کے پاس واقعات ہوتے ہیں, تو ان واقعات سے کبھی بھی متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ دیکھا کرو کتنے مرے ہیں. جی. حدیث نمبر 3211 وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن والاغر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون. مائک کا نظام صحیح کریں. کتنی بری آواز آ رہی ہے نا. اچھا والا مائک رکھیں, جتنے پیسے خرچ ہوں مجھے بتا دیں, میں دے دوں گا. ٹھیک ہے نا, ارینج کر دوں گا میں. لیکن مائک خاندانی ہونا چاہیے. طالب علم جب عبارت پڑھے تو بہت صاف ستھری آواز ہے. کوئی ہے الیکٹریشین آپ کے؟ بس اس کو سیٹ کرے. پانی لگ گیا, وہ پانی بوتلیں نہیں آئی. چلو چلو بھائی. اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد. کلاس میں کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو نا, کھٹمل بھی ہیں, اگر ان کو مارنا ہے تو اس کے مارنے کے لیے دہشت گرد ہمارے پاس ہیں. تو جو بھی ہے وہ بتا دینا. کھٹمل ہیں, مچھر ہیں, پسو ہیں, کوئی مسئلہ ہے, پنکھا نہیں چل رہا, بجلی کا مسئلہ ہے, مائک کا مسئلہ ہے, تو اس کو ایسے کنٹینیو چلانا نہیں ہے. آپ ہمیں بولو, دفتر تعلیمات کو ہم انشاءاللہ پن کریں گے, جلدی کام ہو جائے گا. چلو پن نہیں کریں گے ہم, ان کو کہاں ریکارڈ ہو رہا ہے وہ, ہم ان کو کہاں پن کر سکتے ہیں. عظیم لوگ ہیں بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں. چل بھائی. اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. کے پی کے میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور کراچی میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. یکتبون الاول فالاول, جو بھی آتا ہے نمازی, پہلا جو پہلے آئے گا اس کا نام پہلے, اس کے بعد جو آئے گا اس کا نام اس کے بعد. جمعے میں جلدی جانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. صبح نہا دھو کے پہلے سے جا کے اپنے معمولات مسجد کی صف اول میں بیٹھ کے پورے کیا کرو. اچھا بھی لگتا ہے نا, نہا دھو کے گئے, نماز پڑھی, تلاوت کی, ذکر کیا, دعا مانگی, بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے وہ. آج کل لوگوں نے چھوڑ دیا. بچوں کو بھی عادی بناؤ اس کا. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّبَ الصُّحُفَ, جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے تو وہ صحیفے لپیٹ لیتے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس کے بعد آنے والے کا نام اندراج ہی نہیں ہو رہا ہوتا.
وجاءوا يستمعون الذکر، اور آ کے وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، فرشتے بھی۔ چلو حدیث نمبر 3212 وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد۔ حضرت عمر مسجد نبی میں گزرے اپنے دور خلافت میں، حضرت حسان ابن ثابت انشاء وہ نعت پڑھ رہے تھے، شعر پڑھ رہے تھے۔ فقال كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك۔ ہاں، پھر کہنے لگے اے عمر، میں اس مسجد میں اس دور میں بھی شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر ذات یہاں موجود تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم۔ پھر حضرت حسان ابن ثابت حضرت ابو ہریرہ کی طرف مڑے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کیا تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اے حسان میری طرف سے مشرکین کو جواب دو۔ مشرکین حجب کرتے تھے نا، حجب پتہ ہے نا، شعر میں کسی کی برائی کرنا، تو آپ میری طرف سے شاعری میں جواب دو ان کو، مشرکین کو۔ اور اللہم ایدہ بروح القدس، اور پھر نبی نے مجھے دعا دی کہ اللہ روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے حسان کی مدد کر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کچھ کلام کر رہا ہوتا ہے، اس کو آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، الہامی بات کی ہے، الہامی بات۔ تو آج جو لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں نا، کچھ اسکالرز بھی لبرل ہو گئے ہیں، وہ ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کہانی ہے، لدنی ودنی کیا ہوتا ہے۔ اس میں دو انتہائیں ہیں، ایک بدعتیوں کی انتہا ہے کہ ہر اوٹ پٹانگ بات کو علم لدنی اور الہامی کہہ دیا، اور ایک انتہا یہ ہے کہ اس الہام ہی کی نفی کر دی۔ تو حضرت حسان تو پیغمبر نہیں تھے، صحابی تھے، ولی اللہ تھے، تو نبی نے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اے حسان آپ ان کو جواب دو، وہ جبریل معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل ہیں، یعنی وہ الفاظ نکالنے میں، آپ کے دلوں میں الفاظ ڈالنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو فرشتوں کا الہام یہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے، اہل اللہ کو ہوتا ہے۔ البتہ اس الہام کی وجہ سے کوئی شرعی مسئلہ چینج نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ کوئی مباح کام مستحب بھی نہیں ہو جاتا اس کی وجہ سے۔ مستحبات واجبات کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے، الہامات سے کام نہیں ہوگا۔ تو اتنی بات ضرور ہے کہ الہام، یہ فرشتے اچھی بات کا الہام کرتے ہیں اور جنات کیا کرتے ہیں؟ بری بات کا۔ کوئی سیاسی لیڈر کا بہت ہی گندا بیان آ جائے تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ شیطان نے۔ اس کو وہ اتنی گندی بات سمجھ میں آ نہیں رہی تھی تو شیطان نے کہا یہ والا لفظ مناسب رہے گا۔ ہوتا ہے نا، بعض دفعہ گالی آ رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے تو ورڈنگ نہیں ہوتی، تو شیطان مدد کرتا ہے کہ یہ گالی مارکیٹ میں لیٹسٹ آئی ہوئی ہے، یہ آپ فلاں کو دے دیں۔ تو تبھی دیکھو نا بد اخلاقی کتنی سوسائٹی میں چل رہی ہے۔ اور فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جب آپ اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھی محنت کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اللہ کی طرف سے وہ دل میں اچھی باتیں ڈال دیتا ہے۔ اچھا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باطل کا مقابلے کے لیے وہی وسیلہ استعمال کیا جو باطل نے استعمال کیا ہے۔ وہ لوگ شاعری کے ذریعے نبی کی حجب کرتے تھے، اور شاعری کا ایک بڑا اثر پڑتا ہے، تو آپ نے حضرت حسان کو اس کام پہ لگایا کہ تم بھی شاعری کے ذریعے ان کا جواب دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ باطل کا مقابلہ اسی اسٹائل میں کرنا پڑے گا، انہی اسٹائل کا مطلب وہی وسائل اختیار کرنے پڑیں گے جو باطل نے اختیار کیے۔ آپ باطل جو ہے وہ محنت کر رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، وہ ایک سیکنڈ میں اپنی بات کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو ویڈیو کا استعمال ہی جائز نہیں ہے۔ آپ اپنی بات 10 سال میں اتنے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے جو باطل 2 منٹ میں کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ وہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر رہا ہے اور آپ میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے۔ تو فتح کس کی ہوگی پھر؟ تو وہ غالب آ جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے۔ حدیث نمبر 3213 وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان احجهم او حاجهم وجبرائيل معك۔ ہاں اے حسان ان کی حجب کرو، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل ہیں۔ یہ جواب میں حجب تھی بھائی، ابتداءً حجب نہیں تھی، یہ جواب میں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ حجب کرنا بذات خود اچھا کام نہیں ہے نا،
لیکن جب وہ کر رہے ہیں تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کی اوقات ان کو یاد دلانے کے لیے. چلو بھائی. حدیث نمبر 3214. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كاني انظر الى غبار ساطع في سكه بني غنم. میں غبار کو دیکھ رہا ہوں جو اٹھ رہا تھا بنی غنم کی گلی میں. وہ غبار کس کا تھا؟ موکب جبریل. ہاں، موکب جبرائیل. حضرت جبریل کی شاہی سواری گزری تھی. بعض صحابہ نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جی. حدیث 3215. وبه قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے پاس وحی کیسے آتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بعض دفعہ فرشتہ آتا تھا فی مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے تسلسل والی آواز کی طرح. سلسلہ کہتے ہیں کنٹینیو کوئی آواز مسلسل ہو. اب اس کی پوری کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. جی. فیفصم عنی وقد وعیت ما قال. ہاں، پھر جب یہ مجھ سے حالت ختم ہوتی تھی تو میں وہ محفوظ کر چکا ہوتا تھا جو فرشتے نے کہا تھا. وهو اشد علی. ہاں، اور یہ سب سے سخت ترین کیفیت والی وحی ہوتی تھی. یعنی نبی کو جس میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی وہ یہ کہ فرشتہ دل پہ القاء کرتا تھا. وَيَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلًا. بعض دفعہ فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے آتا. یہ اس میں آپ کو زیادہ اذیت نہیں ہوتی تھی، یہ زیادہ بوجھ نہیں ہوتا تھا. فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُول. ہاں، فَأَعِي مَا يَقُول، میں محفوظ کر لیتا تھا اس کلام کو جو فرشتے نے کیا ہے. حدیث 3216. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله. زوجین سے مراد درہم اور دینار، دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں جس نے خرچ کی. دعته خزنة الجنة أي فلا هلم. فلا یہ اس کا فلان جو ہے نا اس کا کی تخفیف ہے، فلا مرخم ہے فلا. جی. فقال ابو بکر ذاك الذي لا تبع عليه. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ارجو ان تكون منه. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس پر تو کوئی ہلاکت ہی نہیں ہے. یعنی نبی نے فرمایا جس نے دونوں چیزیں خرچ کی اللہ کی راہ میں، درہم بھی دینار بھی، تو جنت کے فرشتے کہیں گے ادھر آؤ، جنت کی طرف آؤ. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ تو کامیاب ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں ہوگے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائی اس حدیث سے کہ انفاق فی سبیل اللہ میں ادھر توجہ، انفاق فی سبیل اللہ میں مختلف اجناس کی چیزیں خرچ کرنا یہ خود فضیلت کی چیز ہے. حضرت نے ہمارے جو شیخ تھے نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، استاد صاحب فرما رہے تھے ایک دفعہ حضرت نے مجھے سونا دیا اور کہا کہ اللہ کی راہ میں سونا خرچ کریں، ڈائریکٹ گولڈ. اس کا بھی ایک الگ ثواب ہے، کیونکہ گولڈ جو ہے نا چمکتا ہوا اس کی ڈلی، وہ خرچ کرتے ہوئے تھوڑا دل پہ زیادہ وہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو ڈالر خرچ کرو، ڈالر کرنسی خرچ کرو، اور مختلف اجناس کی خاندانی چیزیں ہوتی ہیں نا. آپ کے پاس بہترین گاڑی تھی ریوو کے علاوہ، وہ خرچ کرو. ایسا نہ آپ مجھے بولے یہ ریوو خرچ کر دو، خیر کر دینا چاہیے. تو ایسے مختلف اجناس کی، کیونکہ انسان کا دل دنیا کی مختلف چیزوں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں بھی نکالو. سمجھتے ہو؟ صرف ایک بیگم رہنے دو، باقی سب چیزیں خرچ کر دو. چلو. حدیث 3217. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبرائيل يقرأ عليك السلام. فقالت حضرت عائشہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ یہ جبریل ہیں تم میں سلام پیش کر رہے ہیں. فقالت حضرت عائشہ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی اللہ کی سلامتی، رحمتیں، برکتیں. ترا ما لا ارا، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں فرشتے کو نہیں دیکھ رہی. ترید النبی، مراد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ، نبی کی طرف اشارہ کیا.
حديث number 3217 وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر تحويل وحدثنا يحيى يعني ابن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل الا تزورنا اکثر مما تزورنا قال نبی نے جبرائیل سے فرمایا کہ آپ جتنا ہماری زیارت کے لیے آتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آ سکتے، آپ زیادہ آیا کریں. قال فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا. یہ آیت نازل ہوئی جو قرآن کی مشہور آیت ہے نا، وما نتنزل الا بامر ربك. فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. اسی کا ہے جو کچھ ماضی میں گزر چکا، جو مستقبل میں آئے گا. سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. چلو بھائی حدیث نمبر 3219 وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبرائيل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے قرآن ایک حرف پر سکھایا. میں جبریل سے مطالبہ کرتا رہا کہ اس میں اضافہ کرو، یہاں تک کہ 7 حروف تک پہنچ گئے. اس کی پوری تفصیل تو آپ وہاں پڑھیں گے جو اس کے اصل باب میں آئے گی، لیکن اس کا مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ احرف سے مراد ہے، یہ حرف سے مراد اصطلاحی حرف نہیں ہے. 7 حرف تو نہیں ہے نا، وہ تو حروف تہجی تو بہت سارے ہیں. تو یہاں حرف سے مراد کیا ہے؟ میں بہت سارے اقوال ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے. کسی نے کس قول کو ترجیح دی، کسی نے کس قول کو ترجیح دی. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جو زبر زیر کا اختلاف اور تقدیم و تاخیر کا اختلاف، یہ ٹوٹل اس طرح کے اختلاف ملا کے 7 بن جاتے ہیں. لیکن یہ بعید معلوم ہوتا ہے بہت. بھائی وہ تو لغت کے اندر ہی ہے نا سارے کے سارے. تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب کی 7 مشہور اس وقت کی زبانیں تھیں، لہجے تھے. ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی اردو یہاں کی اور دہلی کی فرق ہے، کراچی کی اور دہلی کی، دلی میں، سہارنپور میں، ہر جگہ انگلش میں بھی فرق ہے، اردو میں بھی فرق ہے. آسٹریلیا کی انگلش الگ ہے، یو کے کی الگ ہے، امریکہ کی الگ ہے. ایکسنٹ میں فرق ہے نا، ان کے الفاظ میں بھی بعض دفعہ فرق آتا ہے. اسکیجول اور شیڈول ایک ہی مطلب ہے نا، لیکن مختلف زبانوں میں الگ الگ ہی استعمال ہو رہا ہے. تو ایسے ہی عرب میں بھی تھا. تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 7 عرب کے جو مشہور جو لہجے ہیں نا، ان میں پڑھنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ دوسرے عربوں کے لیے حجاز والی لغت میں پڑھنا مشکل تھا. دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں، کسی دوسری قوم کے لیے جس کو وہ زبان آتی ہی نہ ہونا، وہ زبان سیکھنا اور وہ ایکسنٹ، تو اس کے لیے جو ہے نا نئی زبان سیکھنا، بالکل اس میں اس کا چانس ہوتا ہے کہ وہ بالکل اسی اسٹائل میں سیکھ لے. لیکن جس کو وہ زبان آتی ہے اس کے لیے لہجہ تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لہجہ تبدیل کرنا کیا ہے؟ جیسے یہ جو ڈاکٹر امجد صاحب کا مدرسہ ہے، تبلیغ میں تھے نا ڈاکٹر امجد صاحب، گلستان جوہر میں ان کا مدرسہ. تو یہاں بہت سے لوگ عربی سیکھنے آئے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ عربی سیکھنے آئے. وہ کیا انہوں نے دوسرے ملکوں سے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو پاکستانی علماء جب عربی سیکھتے ہیں نا تو خالصتاً قدیم عربی ہوتی ہے، اس میں جدید عربی کا ذرا بھی تڑکا نہیں ہوتا. لیکن آج جو عرب ہے نا، ان میں چونکہ زبانوں پہ جدید عربی چڑھی ہوئی ہے، لہذا جب وہ قدیم عربی بھی بولتے ہیں تو جدید اور قدیم کا مکس ہو جاتی ہے. وہ ہیں جی، ہاں وہ مرج، کیونکہ ان کی زبان تو عربی ہے نا. اب اس کے لیے وہ بالکل پیچھے جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ جن کی زبان ہوتی ہے نا، ان کا جو لہجہ ہو، ان کے لیے اس لہجے کو چینج کرنا دوسرے لہجے میں بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو جب قرآن عربی میں نازل ہوا تو عرب مختلف لہجوں میں کلام کرتے تھے، مختلف الفاظ بھی ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے ادا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دی جائے. شروع میں اجازت نہیں تھی، تو وہ اجازت ہوتے ہوتے پھر آپ کو دیکھو کتنی قرات وجود میں آ گئی. والضحیٰ واللیل اذا سجا کو والضحیٰ امالہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسا ہے نا. اور بسم اللہ مجریہا و مرساہا بھی ہے، مجریہا و مرساہا بھی ہے. تو یہ جو ایسا معلوم ہوتا ہے، اس میں بہت سارے اقوال ہیں اور کسی ایک قول کی ترجیح پہ بھی کوئی جزم نہیں ہے، یقینی نہیں ہے. لیکن زیادہ بہتر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 7 عرب کے
مشہور لہجے تھے جن میں پڑھنے کی اجازت دی گئی. باقی اس کی ڈیٹیل اس کے اصل باب میں آئے گی پوری تفصیل سے, کتنے اقوال ہیں اس میں. دوسری بات, پھر اب یہ ساتوں لہجے باقی نہیں ہیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف کو جمع کیا ہے نا, مصحف کو, تو اس میں کتابت میں اس بات کا خیال کیا گیا کہ جو جتنا اختلاف قراءت جو نبی سے منقول ہے وہ اس میں سما جائے. سمجھ رہے ہیں, وہ سب اس میں آ جائے, کیونکہ یعلمون اور تعلمون کے تو نقطے تھے نہیں حضرت عثمان کے دور میں. تو جب یعلمون کو لکھا گیا تو یعلمون بھی پڑھا جا سکتا ہے, وہ تعلمون بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا کہ لفظ یعلمون بھی پڑھا ہے آپ نے, وہاں پہ تعلمون بھی پڑھا ہے, تو وہ اسی طرح چلا آ رہا ہے آج تک. اچھا, ایک انگریز نے لکھا ہے کہ جی یہ جو ہے نا یعلمون, جس کے اوپر بھی نقطے نہ ہو نیچے بھی نقطے نہ ہو, تو مسلمانوں نے جو ہے وہ جب مصحف عثمانی میں قرآن جمع کیا تو یہ جو مختلف قراتیں ہیں نا ان کی, بس جس اس رسم الخط کے مطابق جتنے الفاظ کی ادائیگی ممکن تھی تو وہ سارے الفاظ انہوں نے قرآن میں داخل کر لیے. یہ 100% غلط الزام ہے, اس لیے کہ کئی جگہ ایسے ہے کہ یعلمون لکھا ہے, نہ نیچے نقطے نہ اوپر نقطے, لیکن وہ یعلمون ہی ہے, اس میں تعلمون منقول نہیں ہے. تو یہ جو مختلف قراتیں ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونا ضروری ہے. یعنی نبی نے اگر اس الفاظ کو اس طرح پڑھا ہے تو پڑھا جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ فلاں قبیلہ اس طرح پڑھتا تھا تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, اب یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو مشہور قراتیں متواتر ہیں نا مختلف, یہ ساری کی ساری نبی سے متواتر ہیں. تو اب وہ والے جو لغات تھے, جو لہجے تھے, وہ منسوخ ہو چکے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہو سکتا ہے ان میں بہت سارے لہجوں میں جن میں اجازت ہو, اب وہ ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا 7 متواتر قراتیں جو بھی چلی آ رہی ہے, تو 7 متواتر قراتوں سے مراد یہ والا اختلاف نہیں ہے. یہ تو 7 قرہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے قرآن پڑھا ہے صحابہ کے ذریعے قرہ تک پہنچا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مالک یوم الدین بھی پڑھا, ملک یوم الدین بھی پڑھا, تو یہ جو 7 احرف میں یہ والا اختلاف داخل نہیں ہے. مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے, سمجھتے ہو؟ تو یہ تو وہ ہے کہ نبی نے مالک یوم الدین بھی پڑھا, ملک یوم الدین بھی پڑھا, قال رب احکم بالحق بھی پڑھا, قل رب احکم بالحق بھی پڑھا, سمجھتے ہو؟ یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ بھی پڑھا اور نشرم بین یدی رحمتہ بھی پڑھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ جی 7 مختلف لہجے تھے یا 7 مختلف لغات تھیں, اس پہ پڑھنے کی اجازت دی گئی. لیکن یہ جو اختلاف قراءت جو آج ہم جس کو اختلاف کہتے ہیں, یہ ایسا معلوم ہوتا ہے اس میں داخل نہیں ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ حصہ اس میں بھی داخل ہے, جیسے امالہ جو کرتے ہیں نا, وضح ہے, یہ قوائل کرتے تھے امالہ لوگ, تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو گیا, مرج ہو گیا ہے. یعنی مختلف نوعیتوں کا اختلاف وہ سارا ابھی جو قراتیں جو اس وقت پھیلی ہوئی ہیں نا قراتیں, متواتر قراتیں, وہ سب اسی کے اندر شامل ہو گیا ہے. تو یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ لہجوں کا اختلاف تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی لفظ کو 2 طرح سے پڑھنا کیوں ثابت ہے؟ جیسے آپ نے مالک یوم الدین بھی پڑھا اور ملک یوم الدین بھی پڑھا, بشرم بین یدی رحمتہ بھی پڑھا, نشرم بین یدی رحمتہ بھی پڑھا, صحیح ہے نا. اور بھی اس طرح کے قال ربکم بالحق بھی ہے اور قل ربکم بالحق بھی ہے. تو اس کا علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ قرآن چونکہ نصیحت کے ساتھ ساتھ نا بلاغت کی کتاب بھی ہے, اور قرآن کا چیلنج ہی کیا ہے کہ بلاغت میں اس سے اعلیٰ کوئی کتاب ہو نہیں سکتی. تو بلاغت کے لحاظ سے جو لفظ جس جگہ یعنی پڑھا گیا ہے نا, تو اس کا متبادل لفظ بھی پڑھا گیا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بلاغت دونوں میں ایک جیسی ہے. اور عرب دونوں کے مثل بنانے سے کیا تھے؟ عاجز تھے. تو یہ اور زیادہ قرآن کا معجزہ ہو گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جو کلام میں جو حسن پیدا ہوتا ہے نا, وہ حسن بھی کم نہیں ہو رہا. بھائی دیکھو, ایک شاعر ایک کلام کرتا ہے نا, بڑا زبردست شعر پڑھتا ہے, وہ بہت زبردست. اگلی دفعہ وہ شعر پڑھتا ہے, شعر کا وزن بالکل وہی ہے, لیکن اس میں لفظ کو چینج کر دیتا ہے, مفہوم وہی رہتا ہے اس کا, لوگ اس پہ بھی واہ واہ کرتے ہیں. تو یہ شاعر کے لیے آسان کام نہیں ہوتا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے نا کہ آپ نے اسی جیسا لفظ دوسرا لا کے رکھا اور نہ اس میں کلام میں خوبصورتی میں کمی آئی, نہ اس کی بلاغت میں کمی آئی, اور مفہوم
بنیادی طور پہ وہی ہے جو شاعر ادا کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ شاعر کے لیے آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ دوبارہ سے اس کو وہ شعر بنانا پڑے گا, اس جیسا لفظ لانا پڑے گا, بہت مشکل کام ہے. تو قرآن نے یہ کر کے دکھایا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ ایسا کلام کہ یہ لفظ بھی پڑھا جائے تو بلاغت کے معیار پہ اترتا ہے, اس لفظ کو اس طرح سے پڑھا جائے تو بھی بلاغت کے معیار پہ پورا پورا اترتا ہے. تو اس سے عربوں کی نظر میں قرآن کا معجز ہونا, معجزہ ہونا اور زیادہ بڑھ گیا تھا. تبھی آج جو لبرل لوگ ہیں یا ملحد لوگ ہیں وہ تو قرآن کی قراتوں کے اختلاف پہ طنز کرتے ہیں, لیکن اس دور کے کافر نہیں کرتے تھے. بھائی یہ جو آج اسلام دشمن قوتیں اشکال کرتی ہے نا کہ اصل میں معاذ اللہ وہ کہتے ہیں تم سے قرآن محفوظ ہوا نہیں, قاریوں میں اختلاف ہو گیا, وہ کہہ رہے قالا ہے, وہ کہہ رہے قل ہے, تو تم کہتے ہو قرآن تو محفوظ ہے. حالانکہ یہ اختلاف کا مطلب یہ تھوڑی ہے یہ والا اختلاف کہ قاری کہہ رہے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو میں صحیح پڑھ رہا ہوں. وہ مان رہا ہے کہ یہ بھی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے. تو نبی نے تو دونوں پڑھے ہیں, تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نبی نے جو دونوں پڑھے معاذ اللہ نبی کو لفظ یاد نہیں رہا. تو یہ بالکل غلط ہے, اس لیے کہ یہ اعتراض اس دور کے بھی کافروں نے اس وقت نہیں کیا, کیونکہ وہ اس کی حقیقت جانتے تھے, وہ اس کو معجزہ سمجھتے تھے. سمجھتے ہو؟ چلیں آگے. بعض اشکالات اسلام پہ ایسے ہیں نا کہ یہ اس وقت بنتے تھے زیادہ, اس وقت نہیں ہو رہے, تو اب تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس وقت بنتے تھے. جیسے قرآن کے آج کسی لفظ پہ آپ اعتراض کر لو کہ بھئی یہ بلاغت کے اصول کے مطابق نہیں ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ جس قوم کی زبان میں نازل ہوا تو یہ اعتراض ان لوگوں نے کیوں نہیں کر لیا. تو آج کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے حضرت زینب سے نکاح کیا نا تو ان لوگوں نے اعتراض کیا نا, لیکن حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا, اس لیے کہ ان کی نظر میں کوئی معیوب بات ہی نہیں تھی. چلیں چلو بھائی. حدیث نمبر 3220. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں اور زیادہ سخی بن جاتے تھے, یعنی پورے سال جتنی نبی کی سخاوت ہوتی رمضان میں اس سے زیادہ ہو جاتی. جی. وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. جی. فلا رسول حضرت اللہ جبریل رمضان میں ہر رات میں نبی سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے, پورے قرآن کا تکرار ہوتا. اسی سے علماء نے استدلال کیے جو تراویح میں ختم قرآن ہے نا, ختم قرآن, اسی سے استدلال کیا ہے کہ تراویح میں قرآن کا دور مکمل کر, کیونکہ بعد میں جب تراویح مشروع ہو گئی تو اللہ نے خود ایک طریقہ بتا دیا قرآن کے دور مکمل کرنے کا. تو تراویح میں ختم قرآن سنت عمل ہے. چلیں. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين يلقاه جبرائیل اجود بالخیر من الريح المرسلہ. بھیجی گئی ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے. وعن عبد اللہ قال اخبرنا معمر بھیجی گئی ہوا اس سے تشبیہ اس لیے کہ ہوا جب آتی ہے نا تو سب کو لگتی ہے, ایسے کنجوسی نہیں کرتی کہ جی یہ سیٹ صاحب ہیں ان کو لگے, یہ بندہ اچھا نہیں لگ رہا, ہوا کو یہاں سے ٹن مار کے ادھر سے چلی ہے. ہوا جب آتی ہے تو سب لپیٹ میں آتے ہیں اس. تو آپ کی سخاوت بھی ایسے ہی تھی. چلو بھائی. وعن عبد اللہ قال اخبرنا معمر بهذا الاسناد نحوه وروى ابو هريره وفاطمه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل كان يعارضه القرآن. جی وہی مطلب ہے. حدیث نمبر 3221. حدثنا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر العصر شيئا فقال له عروة. حضرت عمر بن عبد العزیز نے تھوڑا عصر کی نماز میں تاخیر کی تو حضرت عروہ بن زبیر نے فرمایا اما ان جبرائیل قد نزل فصلى امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ دیکھو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے امامت کی تھی, ان کو نمازوں کے اوقات سکھائے تھے. جب حضرت عروہ نے یہ بات کہی نا تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا اعلم ما تقول یا عروہ. تمہیں پتہ ہے عروہ تم کیا کہہ رہے ہو, یعنی نبی کی طرف اتنی بڑی بات کی نسبت کر رہے ہو کہ جبریل آئے اور نبی کی امامت کی, نماز پڑھائی, تو یہ کوئی مسند بات ہے یا ایسے ہی کہہ رہے ہو؟ یہ تعجب کا مطلب یہ تھا. پھر انہوں نے پوری حدیث سنائی. قال سمعت بشیر ابن ابی مسعود یقول, سند سنا دی انہوں نے, کہا کہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے بشیر ابن مسعود کو کہتے ہوئے سنا. یقول سمعت ابا مسعود یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, سنا وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. جی. نزل جبرائیل فامنی فصلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت 5 دفعہ نماز پڑھی, یعنی پانچوں نمازوں کے ٹائم سکھائے گئے اس میں. حدیث یحسب نمازوں کے اوقات میں سب سے مستند حدیث کون سی ہے؟ جو حدیث جبرائیل ہے. جی. یحسب باصابعه 5 صلوات. جی. حدیث نمبر 3222.
حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبرائيل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کی امت میں جو شخص شرک کیے بغیر دنیا سے چلا جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یا آپ نے فرمایا لم يدخل النار، آگ میں داخل نہیں ہوگا. یہاں دخول دائمی مراد ہے، دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے. جی قال وان زنا وان سرق، حضرت ابو ذر نے فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے. یا رسول اللہ، آپ تو کہہ رہے ہیں بس توحید پر موت ہو گئی. قال وان، قال وان، تو آپ نے فرمایا اگرچہ. یہ بتانا یہ مقصد ہے کہ یہاں یہ ان جو ہے نا اس کے بعد فعل ان اگرچیہ کے بعد، جس کو ان وصلیہ ہے لیکن ہم اس کو پیار سے اگرچیہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو اگرچہ ترجمہ ہوتا ہے نا. میں جب سے نحو پڑھاتا ہوں اس وقت سے ان کو اگرچیہ ہی کہتا ہوں. یہ ان اگرچیہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ. تو اس کے بعد جملہ محذوف بھی کیا جا سکتا ہے شرط. اچھا، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے. حضرت ابو ذر بہت صوفی صحابی تھے، صحابہ میں مشہور تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ساری حدیثیں ہیں وہ سامنے والے کو کی کیفیت کو دیکھ کر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ابو ذر گناہوں میں نہیں پڑیں گے. ایک ملحد نے اس حدیث کو نا پہ پورا کلپ بنایا اسلام کے خلاف کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ مسلمان جنت میں داخل ہوگا چاہے زنا کرے چاہے چوری کرے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا اور چوتھی دفعہ فرمایا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی ابو ذر کو اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ جنت میں جائے. بار بار تبھی تو سوال ریپیٹ کر رہے ہیں نا، یا رسول اللہ اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے، اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے. آپ نے فرمایا اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے. حضرت ابو ذر جب بھی حدیث سناتے تو آخری جملہ لازمی کہتے تھے اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ. ان کو یہ مزہ آتا تھا یہ جملہ کہنے میں کہ تو ایک ملحد نے اسلام کے خلاف نا کہ دیکھو یہ لوگ زنا اور چوری بھی ہو جائے تو جنت میں جائیں گے، تو یہ زنا اور چوری کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ الحدیث مضلۃ الا لاہلھا، حدیث جو ہے نا گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو حدیث سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ جو آج کل آ گیا نا بس جو بھی حدیث کا ریفرنس مل جائے بس اس پہ فتویٰ دے دو، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. دوسری حدیثیں ساتھ ملائی جاتی ہیں، اس سے اس کا مفہوم واضح ہے کہ اسلام میں نے اس ملحد کو جواب دیا تھا کہ اسلام میں زنا پر 100 کوڑے ہیں. لبرل لوگوں کے ہاں ایک تنکا بھی نہیں لگا سکتے اس کو، اور چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. اگر اسلام چوری کو یا زنا کو پروموٹ کر رہا ہوتا تو زانی کو رجم کرنا اور کوڑے مارنے کا حکم نہ دیتا اور چوروں کے ہاتھ نہ کاٹتا. اتنی سخت سزا تو کسی مذہب میں نہیں ہے. تو یہاں سامنے مخاطب کون تھے؟ ابو ذر تھے. وہ اتنے زیادہ ان پہ اللہ کا خوف اور تقوی کا غلبہ تھا، ان کا خیال یہ تھا زنا کرنے والا جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تو نبی نے فرمایا کہ ایمان کی برکت سے ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا وہ. تو یہی وجہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ چونکہ اس حدیث کا مطلب سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے اس کے بعد زنا نہیں کیا، کبھی چوری بھی نہیں کی، اور نہ صحابہ نے. تو مخاطب جانتا ہے کہ متکلم کا مقصد کیا ہے، مخاطب کو پتہ ہے. اور وہ 14ویں صدی کے بعد جو آج اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں ان کو نہیں پتہ، وہ گھننے بنے ہوئے ہیں. چلو حدیث نمبر 322. چل بھائی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال، اگلی کلاس ہے یار یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو حساب ختم نہیں ہوگا. جی بس صحیح ہے. عاملین ایسے ویسے ہیں. بسا اوقات بعض لوگوں کو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو فی الحال اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے. اگر یہ عامل نہیں تو اس کا متبادل کیا ہے؟ دیکھو عامل سارے ایک نمبر کے 2 نمبر ہوتے ہیں، یہ بتا دوں میں. جنات ونات کا مسئلہ ہے، کبھی کسی عامل کے پاس مت جاؤ. خود آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. جن بھاگ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو صبر کرو. اور تعویذ کا جو تک مسئلہ ہے تو تعویذ جائز ہے. اس میں یہ ہے کہ کسی بھی بزرگ مسجد کے امام سے بول دو یا کسی بھی اللہ والے سے لے لو جو یہ کام نہ کرتے ہو جن بھگانے کا. اور ویسے تو نہیں لو. ہمارے ریلیٹیو تھے، ان پہ جن آتے تھے، میں نے ان کے سارے تعویذات نکال کے پھینکوا دیے. میں نے کہا آنے دے، جن بھاگ گئے، ٹھیک ہو گئے. اس کے بارے میں یہ غلط ہے 100%. یہ غلط ہے نا سر، انہوں نے تو پورا لمبا چوڑا حساب لگایا. یہ غلط ہے، فیک ہے بالکل.
یہ وہی ہے جیسے کووڈ کے دنوں میں پوری کیلکولیشن لوگ پیش کر رہے تھے نا. اس میں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے. بس میں اسی کا انتظار 12 کروڑ ہوتے تو میں پھر ہیلی کاپٹر سے آ رہا ہوتا. قرآن کے لہجوں کے بجائے لغات کا لفظ زیادہ مناسب ہے. بالکل صحیح ہے. لغات لہجے نہیں, میں نے لہجے بولا ہے, یہ غلط بول دیا. لہجے تو ایکسنٹ ہے نا, لغات ہے لغات, تو میں نے لہجے ہی بولا ہے پورے, اس میں غلط بول دیا. اس کو کل اس کی کریکشن کرنی ہے بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ 2 ابواب ہے. پہلا باب ہے باب النہی عن البول قائما, اور آگے باب کیا ہے جناب ذرا پڑھیں. باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا موضوع ہے. آج کے سبق کا موضوع کیا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا حکم کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے. تو 2 قسم کی روایات ہیں. پہلے سے نہیں معلوم ہوتی ہے, دوسرے سے جواز معلوم ہوتا ہے, اور دونوں روایات جو ہے وہ قابل اعتبار ہیں. تو اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اس میں سب فقہاء اس پہ قائل ہے کہ تطبیق کا طریقہ اختیار کیا جائے گا, اور وہ تطبیق کا طریقہ یہی ہے کہ عام معمول مبارک تو حضور کا یہی تھا کہ بیٹھ کر ہی قضاء حاجت فرماتے تھے, چھوٹے پیشاب میں. لیکن کبھی کبھار عذر جب ہے تو پھر اتنی سختی نہیں کی ہے, نہ امت پر نہ اپنے آپ پر. جب کوئی عذر سامنے آیا ہے تو پھر کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے. عذر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کے گھٹنے میں مسئلہ ہے, کسی کمر میں مسئلہ ہے, نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی بہت گندی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو جواز ہے وہ رخصت جو ہے وہ عذر کی حالت پر معمول ہے, اور جو منع ہے وہ عام حالات پہ ہے. عذر کا فیصلہ مبتلا بھی خود کرے گا. کون خود کرے گا؟ کہ بھائی مجھے یہاں عذر ہے یا نہیں. لیکن علامہ بنوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں ذکر کیا ہے. معارف السنن کا مطالعہ ساتھ ساتھ اب کرتے نہیں کرتے اس میں. ہاں, تو انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بھائی اس زمانے میں تو منع کرنا اور جواز کی بات ایک ہی مدار پر تھی. آپ کیوں دور بیٹھے آج بھائی, آپ اپنی جگہ پر آ جائے نا. تو اس زمانے میں یہ کفار اور فساق کا شعار بھی بن گیا ہے. کس کا شعار بن گیا ہے؟ کفار اور فساق. لہذا اس وجہ سے مکروہ تحریمی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شعار بننے والی بات بھی حضرت بنوری کے زمانے تک ہوگی. آج کل تو مسلمانوں میں بھی رائج ہو گیا. کسی بڑے ہوٹل میں یا بڑے سیمینار میں جب آپ جائیں گے نا, تو آپ کو بے تحاشا ایسے بے وقوف نظر آئیں گے. تو یہ کفار اور فساق کا جو خاص شعار تھا وہ بھی بات بھی اس سے ختم ہو گئی. لہذا اس کی جو حیثیت ہے اب وہ مکروہ تحریمی سے تھوڑا سا نیچے, مکروہ تنزیہی سے اوپر. اساءت کا درجہ جس کو کہا جاتا ہے نا, کون سا درجہ؟ اساءت کا درجہ, اسی درجے پر یہ فٹ ہے. تو اس کو ہم گناہ کبیرہ بھی نہیں کہہ سکتے, اور اس سے منع کرنے کے لیے ہم سختی اور برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن خود بہت تاکید کے ساتھ اس سے اجتناب کریں گے. کس کے ساتھ؟ بہت تاکید کے ساتھ. دیکھو مکروہ تنزیہی میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے کہ بہت تاکید کے ساتھ اجتناب, بلکہ اس میں ہم یہی کہیں گے. یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بات اس دن بھی آئی تھی کہ یہ جو کراہت کے درجات ہے یا جواز کی, یہ سب کلی مشکک ہیں. کلی مشکک کا مطلب کیا ہوتا ہے منطق کی اصطلاح میں؟ ہاں, ایسا کلی جس کے افراد میں معیار کے لحاظ سے تفاوت ہو. تو کراہت کوئی ایک جیسی چیز نہیں ہے. کراہت کا اعلیٰ درجہ, پھر اعلیٰ درجے سے توڑا نیچے, پھر اس سے توڑا نیچے, پھر اس سے توڑا نیچے. پرانے زمانے میں 3 ہی درجات ہوتی تھے چیزوں میں, اعلیٰ ہے, ادنا ہے, متوسط ہے. جب سے چائنا کی مارکیٹ آئی ہے تو ایک چیز میں کتنے درجات ہوتے ہیں؟ 200 سے بھی زائد ہوتے ہیں. تو کراہت بھی اس طرح کلی مشکک ہے. اس لیے ہم نے جو اس کے لیے جگہ متعین کی ہوئی ہے کہ کراہت تحریمی سے نیچے ہے,
لیکن قراءت تنزیہی سے اوپر کا درجہ جو اساعت کا درجہ ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کا۔ اب عام معمول یہی تھا، تو چونکہ پہلے روایت جو آئی ہے اس میں حضرت عائشہ نے بہت سختی سے انکار کیا ہے۔ دیکھ روایت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ من حدثکم، جو آپ کو یہ بات بتایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما تو فلا تصدقوه، حضرت عائشہ کے اس فرمان میں حضرت حذیفہ کی طرف تعریض ہے، جس کی روایت دوسرے باب میں آ رہی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ کو کہ ضمناً اس پر تعریض کر رہی ہے کہ اس کی بات کی اب تصدیق نہ کرو، وہ غلط بول رہا ہے، اس لیے کہ ما کان یقول الا قاعدا، حضور بیٹھ کر ہی قضاء حاجت فرماتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ کی بات ہے، اور حضرت عائشہ نے اس طرح کئی باتیں کی ہیں بہت سارے صحابہ کے بارے میں، جیسے کہ سماع و موتا میں بھی ان کا ایک روایت اس طرح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک عالم گزرے ہیں علامہ بدر الدین زرکشی، کس نام سے ہے جناب؟ بدر الدین زرکشی، جنہوں نے علوم القرآن پر بہت اچھی کتاب لکھی ہے البرہان کے نام سے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے حضرت عائشہ کے اس طرح کے طرز عمل کے حوالے سے، کہ جس میں حضرت عائشہ نے دوسرے صحابہ پر استدراک کیا ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے، صحیح بات یہ ہے، اس کو استدراک کہتے ہیں۔ تو اس کتاب کا نام ہے الاصابہ فی ما استدرکتہ السیدۃ عائشۃ علی الصحابہ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الاصابہ، صاد کے ساتھ، الاصابہ فی ما استدرکتہ السیدۃ عائشۃ علی الصحابہ۔ تو اس میں 250 انہوں نے مثالیں جمع کی ہیں، 175 کے آس پاس، 250، جس میں حضرت عائشہ نے صحابہ کے بارے میں مختلف مواقع پر یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو بات کی یہ صحیح نہیں، یہ صحیح بات، یہ استدراک جس کو بولتے۔ اب حضرت عائشہ کا استدراک بعض جگہوں میں صحیح ہے، بعض جگہوں میں صحیح نہیں ہے، جیسے کہ یہاں بالکل صحیح نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ ایک مستند راوی ہے، وہی صحابی ہے، اور انہوں نے خود دیکھا ہے، تو کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غلط بول رہا ہے۔ تو بعض جگہوں میں حضرت عائشہ کا استدراک درست ہے، بعض جگہوں میں درست نہیں ہے۔ تو علامہ زرکشی نے یہ بات کی ہے کہ کہاں استدراک ان کا درست ہے، کہاں نہیں ہے۔ تو یہاں بھی استدراک ہی گوئے کہ کیا ہے، فلا تصدقوہ ما کان یقول الا قائدا۔ تو اس کو ہم عام معمول پر محمول کریں گے۔ وفی الباب عن عمر و بریدہ قال ابو سعید عائشہ احسن شیء فی هذا الباب واصح، یہ بات پہلے بھی آ گئی تھی کہ احسن شیء فی هذا الباب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث حسن صحیح، بلکہ مطلب کیا ہے کہ دستیاب ذخیرے میں اس روایت کی جو احادیث ہے اس میں سب سے اچھا یہ ہے، فی نفسی یہ کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ وحدیث عمر انما روی من حدیث عبد الکریم بن المخارق، ایک دوسری روایت میں جو حضرت عمر کی طرف منسوب ہے، جس کا آگے تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو منقول ہے روایت تو وہ عبد الکریم ابن ابی المخارق سے منقول ہے، اور نافع عن ابن عمر ہے، عن عمر قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابول قائما، کہ حضور نے مجھے کھڑے ہو کر دیکھا میں پیشاب کر رہا ہوں، تو فقال مجھے فرمایا کہ یا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد، تو اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کبھی بھی نہیں کیا۔ تو یہ بات، یہ روایت عبد الکریم کی وجہ سے ضعیف ہے، اس لیے کہ ضعیف راوی عبد الکریم بن مخارق۔ اور یہ کیوں ضعیف ہے؟ تو آگے کہتے ہیں کہ انما رفع هذا الحديث عبد الکریم بن مخارق، کہ یہ حدیث جو ہے حضرت عبد الکریم اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں۔ مرفوع بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس میں حضرت عمر کا حضور کے ساتھ واقعہ بیان کرتے ہیں، لنک بنا لیتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھا، پھر حضور نے یہ فرمایا، اس طرح ہونے سے حدیث مرفوع ہو جاتی ہے۔ تو بتایا کہ حضرت عمر کا حضور کے ساتھ کوئی اس طرح واقعہ پیش نہیں آیا۔ کیوں نہیں پیش آئے اس کی وجہ آگے روایت ہے، لیکن پہلے اس بات کو مکمل کرے کہ اس حدیث کو جو مرفوع کیا ہے عبد الکریم بن مخارق نے مرفوع کیا ہے۔ مرفوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آنا اس میں۔ وہ ضعیف عند اہل الحدیث، ضعف و ایوب السختیانی وتکلم فیہ، سب کے ہاں ضعیف ہے۔ صحیح بات یہ ہے، ورواه عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر، حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے کہ ما بلت قائما منذ اسلمت، کہ جب سے مسلمان ہوا میں نے کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہیں کیا۔ تو دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ آپ چاہے تو کھڑے ہو کر کرے، چاہے تو، اگر اس طرح چیز ہوتی تو حضرت عمر پوری زندگی اس کا اہتمام نہ کرتے۔
کیونکہ عربوں کے لیے کڑا پیشاب بڑا آسان تھا نا، وہ لنگیاں پہنتے تھے، تھوڑا سا اٹھا لیا کر لیا، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے، اس لیے کہ یہ ایک سنگین معاملہ تھا، کوئی ایسا ہلکا پھلکا معاملہ نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ ما بنت قائما منذ اسلم. وهذا اصح من حدیث ابی الکریم، یہ اس سے اصح ہے، لہٰذا یہ حضرت عمر کی موقوف بات ہے، اور وہ موقوف بات بھی وہ نہیں ہے جو اوپر ہے، بلکہ یہ اس کا عکس ہے کہ کبھی بھی میں نے ایسا نہیں کیا. اور حضرت عمر نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اسلام کے بعد ایسا نہیں کیا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اس پہلے والی بات کے موقع پیش آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا نا کہ حضور نے مجھے دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر کر رہا تھا، فرمایا کہ نہیں، اس کا موقع ہی نہیں. وہ حدیث بریدہ فی ھذا غیر محفوظ، ایک دوسری روایت ہے جس کے بارے میں تفسیر ہے کہ وہ بھی درست نہیں ہے. اب یہ اپنا فقہی موقف بیان کر رہے ہیں. کون سا موقف؟ فقہی، کہ اس حدیث کی روح سے فقہی موقف امام ترمذی کے نزدیک یوں کلیئر ہو گیا ہے کہ عمان النہی عن البول قائما علی التعدیب لا علی التحریم، کہ یہ سلیقہ مندی کی بات ہے، ادب آداب کی بات ہے، یہ کوئی حرمت پر دلالت کرنے والی حدیث نہیں ہے، گویا کہ مکروہ تنزیہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر خلاف ادب ہے، مکروہ تنزیہ ہے، اور بیٹھ کر یہ ادب کے زیادہ قریب ہے، لیکن کھڑے ہو کر یہ کوئی مکروہ تحریم اور ناجائز نہیں ہے. تو ہمارا امام ترمذی سے تھوڑا ہلکا سے اختلاف آئے گا کہ ہم کہیں گے کہ یار اتنا ہلکا نہ بنے، اس کو تھوڑا سے اس کو آگے لے جائے کہ مکروہ تنظیمی سے آگے اسعاد کا جو درجہ ہے جو دونوں کے بیچ میں ہے اس پہ لے جائے، کیونکہ حدیث کا رویہ یہ بتاتا ہے نا ہمیں کہ یہ مکروہ تنزیہی بہرحال نہیں ہے، اس سے ذرا سیریس معاملہ ہے. تو بہرحال یہ فقہی ذوق کا اختلاف ہوتا ہے، اجتہاد کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں صحیح ہے. وقد روی عن عبد اللہ بن مسعود قال ان من الجفا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی دلیل امام ترمذی نے اپنے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے اس کے لیے جفا کا لفظ استعمال کیا. جفا کا مطلب یہ ہے کہ دیہاتی پن، گوار پن، کہ گوار پنے اور دیہاتی پنے کی بات ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں. تو یہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے یہ جملہ؟ سیدھا سیدھا کہ یہ کہ نامناسب کام ہے، ذرا زیادہ نامناسب کام ہے، لیکن یہ کہ مکروہ تحریمی پر دلالت بہرحال نہیں کرتا. تو یہ منع والی روایت کیا کہ رخصت والی روایت ہے. باب ما جاء من رخصت فی ذلک فی ای شیء فی ذلک فی البول قائما. وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتى صباطة قوم، جہاں کچرا پھینکنے کی جگہ تھی وہاں حضور آئے، وبال علیہا قائما فاتيت بوضوء، تو میں اس کے لیے پانی لایا وضو کا. وضو جب واو پر زبر ہونا اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضو کرنے کا پانی. تو پانی میں لایا، فذهبت لاتاخرن، پھر میں پیچھے ہونے لگا، تو فدعانی حتی کنت عند عقبیہ، پھر مجھے بلایا اور میں اتنا قریب ہوا کہ میں ایڑیوں کے پاس کھڑا رہا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ دوسرے کے قرب میں دوسرا آدمی جب قریب ہو تو آپ قضاء حاجت کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ پاتے ہیں، تو اس میں کوئی نامناسب والی بات نہیں ہے. لہٰذا آج کل جو اٹیچ بات کا اصول ہے نا، تو یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے. فتوضأت، پھر حضور نے وضو بھی کر لیا، اور مسح علی خفیہ، اور موزے پہنے ہوئے تو اس پر مسح بھی کر لیا. حضور نے حضرت حذیفہ کو کیوں روکے رکھا؟ تاکہ یہ امر وہ صحیح طریقے سے نوٹ کرے اور امت تک پہنچائیں. تو یہ حضرت حذیفہ کو قریب کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے یہ عمل بیان جواز کے لیے کیا ہے، تاکہ میری امت پر ایسا موقع آئے گا کہ وہ ہوٹلوں میں جائیں گے، وہاں بیٹھ کر پیشاب کی جگہ ہی نہیں ہوگی، تو وہاں کھڑے ہو کر بھی اگر ایسی صورت ہے تو وہ کھڑے ہو کر بھی کر سکیں. اس لیے بیان جواز کے لیے ایک صورت بتائی، ورنہ عام معمول یہ نہیں تھا. تو یا تو یہ بیان جواز پر محمول ہے، یا یہ حالت عذر پر محمول ہے. کس چیز پر محمول ہے؟ عذر. پھر کبھی کمر میں، کبھی گھٹنے میں، کبھی جگہ میں، کوئی بھی عذر ہو سکتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں کوئی نامناسب درجے کی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حضور نے کوئی نامناسب کام کیا ہے، اس لیے کہ حضور کی حیثیت پیغمبر کی تھی. پیغمبر اگر بیان جواز کے لیے کوئی کام کرے، اگر وہ کام غیر اولا بھی ہے، تب بھی حضور کے لیے وہ غیر اولا نہیں ہوگا، بلکہ وہ منصب نبوت کا تقاضا اور ضروری ہوگا. سمجھ رہے جناب؟ اور عذر کی وجہ سے تو ویسے کوئی بات نہیں. قال ابو عيسى وهكذا روى منصور بن بيت الزبيان بوالد عن حذيفه مثل والد الاعمش وروى حماد بن ابي سليمان عاصم بن عبد الله بوالد المغيرة بن شعبة النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابو والد عن حذيفه الصح وقد رخص قوم عن في البول قائما، بعض نے رخصت دی ہے. تو یہ کوئی تضاد والی بات نہیں ہے. رخصت جس نے دی ہے تو مطلب اس کا ہے کہ مکروہ تحریمی نہیں، اور جنہوں نے منع کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ
عذر ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الاستتار عند الحاجہ، قضاء حاجت کے وقت تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا۔ اب جب آپ چھپا کے رکھیں گے تو قضاء حاجت کیسے کریں گے؟ تو اس کا مطلب حتی الامکان اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا اور کشف عورت بہت کم ہی وقت کے لیے کم ہی مقدار میں کرنا۔ تو اس سے ہمیں شریعت کا مزاج پتہ چلا کہ کم سے کم سطر کھولنے کی ترغیب ہے، بس جتنے کی ضرورت ہے اور جتنے دورانیے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ کڑے ہیں اور ادھر سے آپ نے شلوار نیچے کر لیا، بلکہ جب آپ بیٹھنے کے قریب ہو جائیں گے تو اس وقت کر لیں، اور جیسے فارغ ہوں گے تو اٹھنے سے پہلے ہی اوپر کر لیں۔ تو یہ بھی ادب ہے۔ اب دیکھو شریعت نے ہمیں کتنی باریک باریک باتیں بھی بتائی ہیں، ایسی ہدایت کسی اور مذہب والوں کے پاس نہیں ہے، اتنی تفصیل سے ہدایت نامہ ہر چیز کے بارے میں۔ اس لیے تو یہودیوں کو حسد کی وجہ سے ایک آگ لگی، جنہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہارا پیغمبر تو تمہیں بول و براز کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے، تو صحابی نے بڑے فخر سے کہا کہ ہاں ہمیں سکھاتے ہیں، اور یہ چیز ایسی ہے کہ سکھانے کی اس میں ضرورت ہے۔ میں آپ کو 4 باتیں بتاتا ہوں جو ہمارا پیغمبر ہمیں سکھاتے ہیں، تم لوگوں کو ان باتوں کا پتہ ہے؟ نہیں یہ پتہ، تو پھر یہ چیز بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ پیشاب کیسے کریں گے۔ دیکھیں آگے روایت میں ما جاء فی الاستتار عند الحاجہ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سلام بن حرب الأعمش عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیا کرے بھائی، زور سے نہیں، بس آرام سے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، اور کوشش کریں کہ 2-3 بار ہی پڑھ لیا کرے، جب ایک بار زبان چل گئی تو 2 بار اور چلے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، تو کپڑا نہیں اٹھاتے تھے جب تک زمین کے قریب بالکل نہ جاتے، جب زمین کے قریب جاتے تو کپڑا اٹھا رہے تھے۔ اس سے حضور کے حیاداری کا پہلو سمجھ آیا، امت کو بھی یہی تعلیم ہے۔ قال ابو عيسى هكذا روى محمد بن ربيع الأعمش عن انس هذا الحديث وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، مطلب واضح ہے۔ وكلا الحدیثین مرسل، مرسل کس روایت کو کہتے ہیں؟ اس میں تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر ڈائریکٹ حضور کی طرف نسبت کرے، یہ مرسل ہے۔ اور مرسل ہونے کی وجہ ہے کہ لم يسمع الأعمش من انس بن مالک ولا من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اعمش سے کسی صحابی سے بھی نہیں سنا۔ وقد نظر الى انس بن مالک، حضرت انس کو دیکھا تو ہے لیکن ان سے سنا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی اس جیسی سچویشن ہے کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تو یقیناً ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن صحابہ سے روایت بھی کی ہے یا نہیں، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ 5 حدیثیں روایت کی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں روایت کوئی نہیں کی، لیکن احناف نے پھر ثابت کیا ہے کہ 5 صحابہ سے روایت کی بہرحال، لیکن صحابہ کو دیکھا تو یقیناً ہے، تو تابعیت میں تو کوئی شک نہیں ہے امام صاحب۔ تو یہ حضرت انس کو دیکھا انہوں نے اور فرمایا ہے کہ رأیت یصلی، میں نے حضرت انس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ فذکر عنہ حکایۃ فی الصلاۃ، اور ان کے مطلب واقعہ بیان کیا ہے، لیکن کسی صحابہ سے روایت کی نہیں ہے، تو گویا کہ اس میں اور صحابہ کے بیچ میں واسطہ ہے، جو واسطہ کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو یہ حدیث مرسل بھی ہو گیا اور منقطع بھی ہو گیا، کیونکہ صحابی کا واسطہ ہٹا دیا تو اس کی وجہ سے مرسل ہوا، اور صحابی سے نیچے کوئی اور واسطہ بھی ہٹا دیا تو اس کی وجہ سے منقطع بھی ہو گیا، جس کو مقطوع بھی کہتے ہیں۔ اعمش کا اپنا نام تھا سلیمان بن مہران، ابو محمد ان کی کنیت ہے، اور الکاہلی ایک کاہلہ قبیلہ ہے، ان کی طرف منسوب ہے، اور وہ مولا لہم، اور کاہلہ کی طرف جو ہے منسوب ہے، تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ یہ ان کا کوئی فرد ہے اور خونی رشتہ ہے ان کے ساتھ، بلکہ ان کے ساتھ رشتہ عتاق ہے کہ ان کے والد کو یا والدہ کو انہوں نے آزاد کیا تھا، اور عربوں میں یہ اصول تھا کہ جس قبیلے کا فرد کسی غلام کو آزاد کرتا تو وہ آزاد شدہ آدمی بھی اس قبیلے کا فرد ہی شمار ہوتا۔ عربوں میں 2 اچھے رواج تھے، ایک رواج کا اسلام کی تبلیغ میں بہت بڑا کردار تھا، ایک رواج جس کا اسلام کی تبلیغ میں بہت بڑا کردار تھا، وہ یہ تھا کہ جو آدمی کسی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا تو وہ آدمی اس قبیلے کا فرد بن جاتا، اس کے سارے نفع نقصان اس قبیلے کے شمار ہوتے، اس کی شادی کا انتظام بھی وہ قبیلے والے کرتے، وہ اگر مدیون بن جاتا قرض مقروض تو اس کا قرضہ بھی وہ اتارتے، اس کو کوئی
آنکھ اٹھاتا تو اس کا دفاع بھی کرتے، سب چیزیں کرتے. تو اس لیے لوگ جرأت کے ساتھ اسلام میں آتے تھے. آج کل جو آدمی مسلمان ہوتا ہے تو کوئی اس کو سہارا نہیں دیتا، وہ بے سہارا بن جاتا ہے بیچارہ. اپنے قبیلے سے تو کٹ جاتا ہے، دوسرے کا ہوتا نہیں ہے. کئی لوگ اس پریشر میں مسلمان نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم قبیلے سے الگ ہوں گے. اگر مسلمانوں میں یہ رواج آ جائے نا کہ جو راجپوت کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تو وہ راجپوت برادری کا فرد ہوگا، تمام راجپوت اس کو پالیں گے. تو آپ دیکھیں کیسے لوگ اسلام میں آتے ہیں، آ رہے ہیں دڑا دڑ. یہ ایک چیز ہے جس کی کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے جناب؟ آپ میں سے کوئی فارغ ہو جائے تو اگر صرف اس بات پر وہ تحریک چلائے نا تو یہ اس کی زندگی کا ایک بڑا مشن ہوگا کہ ہر برادری کو جمع کر کے اس بات پہ قائل کرے کہ اس برادری کے ہاتھ پہ جو بھی قادیانی ہے، جو بھی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو یہ برادری اس کو ایسا سمجھے گی جیسے کہ ان کا ایک فرد ہے. جیسے کہ میمنوں میں اکثر یہ برادری کی بڑی اچھی صفات ہے، میمنوں سے سیکھنا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں کتنا کام ہوتا ہے. تو حضرت مسروق کہتے ہیں کہ مولاً لہم سے بات آئی کہ یہ ان کا آزاد کردہ غلام ہے. تو آزاد کردہ غلام ہے لیکن نسبت میں ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں. قال الاعمش کان ابی حمیلا فورثه مسروق. یہ جملہ سمجھنے کا ہے. حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میرے والد حمیل تھے. حمیل بمانے محمول، گود میں اٹھایا ہوا. تو مطلب میرے والد کو میری دادی گود میں اٹھائے ہوئی آئی تھی مسلمانوں کے ہاں، اور میرا دادا وغیرہ کوئی اس وقت نہیں تھے، یا وہ فوت ہو گئے تھے یا قتل ہو گئے تھے. تو میری دادی نے میرے والد کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے. تو مسروق جو تابعی تھے، جو اس وقت قاضی تھے، انہوں نے اس لڑکے کو، میرے دادے کو، میری دادی کا بیٹا قرار دے کر دادی کے میراث میں میرے والد کو حصہ دیا تھا. سمجھ رہے جناب؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے میراث میں سراجی وغیرہ تو پڑھی ہے نا آپ نے، اس میں میراث کے جو ہے کئی مصارف ہیں. تو آخری مصرف جو ہے وہ ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر. وہ صورت جس میں ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں نسب کا اقرار کرے، لیکن وہ نسب کا اقرار صرف اس کی ذات کی حد تک محدود نہ ہو بلکہ وہ غیر پر بھی وہ اقرار لاگو ہو رہا ہو. جیسے کہ ایک عورت آئے اور وہ کسی لڑکے کو ہاتھ میں لے کر کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ نسب کس پر ڈال رہے ہیں؟ اپنے شوہر پر. تو اگر شوہر اس کا اقرار کرے تو پھر دونوں کا ہوگا، اگر نہ کرے تو صرف اس عورت کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا. تو یہاں ایسی صورتحال تھی کہ شوہر تائے نہیں ساتھ، اور میری دادی نے میرے دادا کے بارے میں اقرار کر لیا کہ میرا بیٹا ہے. تو مسروق نے اس کو اس کا وارث قرار دیا. لہٰذا جب دادی فوت ہو گئی تو کیا ہوا؟ اس دادی کا میراث بیت المال میں نہیں گیا بلکہ میرے دادا کو مل گیا اس اصول کے تحت. یہ اس جملے کا مطلب ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ کان ابی حمیلا فورثہ مسروق. میرا والد گود میں اٹھایا ہوا تھا میری دادی کا، اور مسروق تابعی نے ان کو وارث قرار دیا میرے دادی کا. بات ہو گئی ختم. باب ما فی کراہت الاستنجاء بالیمین. یہ وہ بات ہے جس میں ایک یہودی نے صحابی پر اشکال کیا تھا، تو اس پر عنوان ڈالا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے. دیکھو شریعت نے ہاتھ تقسیم کیے ہیں. جو اچھے اچھے کام ہیں، جیسے کسی کو گفٹ دینا ہے، کسی سے کتاب لینی ہے، کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی کو سلام کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں سیدھے ہاتھ سے. اور جو ادنا درجے کے کام ہیں، ناک صاف کرنا ہے، کسی جگہ خارش ہو گئی پوشیدہ جگہ پر اس کو خارش کرنا ہے، کوئی گندگی کی کچرے کی چیزیں اٹھا کر رکھنی ہے، دینی ہے، یہ سارے کام الٹے ہاتھ کے ہیں. تو ہاتھ تقسیم ہے. لہٰذا جب ہم کھانا کھاتے تو ہمیں کوئی وسوسہ نہیں ہوتا. اب مغربیوں نے جب یہ ہاتھوں کی تقسیم ختم کر لی نا، ہر کام وہ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں، تو جب ان کو کھانے کا وقت آیا تو وہ تو کہہ دے کہ اسی سے تو ہم نے پاخانہ صاف کیا تھا، اب اسی سے ہم کھانا کھائیں گے. لہٰذا چوری کانٹے اور چمچ کی حاجت ان کو پڑ گئی. چمچ سے کھانے کا رواج ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے پاخانہ صاف کر دے، تو پھر یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اسی سے ہم کھانا کھائیں. لہٰذا بیچ میں واسطہ لائے، اور واسطہ کس چیز کا ہے؟ چمچ کا ہے. تو دیکھو اسلام سے دوری کا یہ ہوتا ہے کہ عقل سے ہم اپنا استنجا بھی نہیں کر سکتے. بھائی صحیح بات یہ ہے کہ عقل سے ہم اپنے آپ کو صاف کرنے کا طریقہ بھی صحیح طریقہ سے نہیں ڈھونڈ سکتے.
اگر کریں گے تو کتنے کربوں کا، اگر آپ پوری انڈسٹری لے لیں نا تو اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے جو چمچوں پہ چل رہی ہے. وہ چمچ غیر ضروری طور پر، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ فضول چیز ہی نہ ہوتی. تو مغرب چونکہ آج کل طاقت میں نا تو اس کی ہر چیز ہمیں معیار نظر آتی ہے. حالانکہ اس پر تحقیق ہوئی ہے، جو خالد جامی صاحب ہے یہ بڑے محقق ناقد ہیں مغرب کے، اس کی باتیں سن لیا کرے. تو کہتے ہیں کہ مغرب میں جو فلش سسٹم ہے نا واش روم کا، اس سسٹم کے تحت دنیا کا پانی، جتنا بھی پانی کا ذخیرہ، اگر پوری دنیا اس فلش سسٹم پر آئے تو وہ پانی اس کے لیے کافی ہو ہی نہیں سکتا، اور میٹھے پانی کی قلت ضرور پیدا ہوگی. اور آگے مستقبل میں میٹھا پانی اتنے اہمیت اختیار کریں گے کہ ملک اس پہ لڑائی کریں گے. آج کل لڑائی ہو رہی ہے نا، پاکستان افغانستان کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ میٹھے پانی کا ہے کہ وہ جلال آباد کی ایک جگہ پر ڈیم بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو. اگر وہ ڈیم بن گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا. انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے مسائل اس نوعیت کے ہیں. تو آگے یہ مزید یہ مسئلہ سیریس ہوگا تو اس پہ جنگیں ہوگی باقاعدہ. اب یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ اسراف سے. وہ اسراف کہاں سے ہم نے سیکھا ہے؟ مغرب سے. کیونکہ ایک واش روم پہ ہم اتنا پانی بہاتے ہیں کہ اس سے 10 لوگ نہا سکتے ہیں. تو اسلام ہی ہے. اگر آپ جڑوں میں جائیں گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نظر ہی نہیں آئے گا کہ اس دنیا میں آپ سلامتی کے ساتھ رہیں. آج کل جو گرمی کی اتنی شدت اور حدت ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ چائنا اور بڑے مغربی طاقتوں کے چند پیسے زیادہ کمانے کی وجہ سے دنیا کی حالت ہوئی ہے کہ انہوں نے انڈسٹری کو ایسے بے تحاشا طریقے سے غیر محتاط انداز میں بڑھایا کہ اس سے گرین گیسز کا مسئلہ ہوا. پھر اس سے ہمارا جو حائل تھا وہ سورج اور ہمارے بیچ وہ حائل نقصان اس کمزور ہونا شروع ہوا. اس کے نتیجے میں پھر گرمی کی شدت اور یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو بے تحاشا آ رہی ہے غیر متوقع طور پر. تو یہ سب چیزیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور ایدی الناس سے مطلب آج کل الف لام عہد کے لیے ہے، یہ کافر لوگ مراد ہیں. مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن اس فساد میں نہیں ہے. دنیا کے فساد کے ذمہ دار کافر ہیں، لیکن وہ ذمہ داری پھر ہمارے اوپر ڈالتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. تو ہم نے دہشت گردی سے جو مارا ہے نا، آپ لوگوں نے جو غلط انجیکشن سے مارا ہے ٹرائی کرنے کے لیے، وہ اس سے 1000 گنا زیادہ ہے. باقی تو چھوڑ لے یار، جنگ عظیموں میں جو مارا ہے اور سیکولرزم کے نام پہ جو مارا ہے وہ تو چھوڑ لے. اگر صرف آپ نے انجیکشنوں کی ٹرائی پر جو لوگوں کو مارا ہے نا، وہ بھی مسلمانوں کے اس سے زیادہ ہے. بہرحال حدثنا محمد بن عمر مکی قال سفیان بن عیینہ عن معمر بن یحیی بن کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا یمس رجل ذکرہ بیمینہ. فرمایا کہ آپ ہاتھ بھی نہ لگائے سیدھا ہاتھ اس جگہ کو. اگر وہاں خارش مارش ہو رہا ہے تو بھی الٹے ہاتھ کا استعمال کریں تاکہ آپ کو کھانے کا وقت گن نہ آئے. ٹھیک ہے جناب. فی الباب العاش وسلم ابی ہریرہ وسالم بن حنیف قال ابو اسحاق حدیث صحیح ابو قتادہ اسم الحارث بن ربیع الامر هذا عند اهل العلم کرو استنجاء بالیمین. استنجاء بالحجارہ کے بارے میں وہ روایت ہے. استاد تو نہیں آئے نا. وبی قال حدثنا قال حدثنا ابو معاویہ الامش ابراہیم بن عبد الرحمن بن وزیر قال حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارے پیغمبر نے تمہیں ہر چیز سکھانا شروع کیا ہے اور پیشاب کرنے کے طریقے بھی سکھانا شروع کیے ہیں. کوئی کہ ایک قسم کا مذاق اڑایا. تو حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ ہاں ایسا ہے، اور میں فخر سے کہتا ہوں کیونکہ جو 4 باتیں حضور نے ہمیں بتائی ہے نا وہ ہم عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے تھے. قال سلمان اجل، ہاں ہمیں ایسے ہی ایک فخری انداز میں اسلامی تعلیمات کو پیش کرنا چاہیے، معذرت خواہانہ انداز میں نہیں. نہانا ان نستقبل القبلہ بغایت الوضوء، ہمیں اس سے منع کیا ہے. آپ لوگ تو قبلہ کی طرف ہی رخ کرتے ہیں، تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر نے جب تک نہ بتائی ہو؟ جبکہ ہم نے حضور نے بتایا کہ اس عمل کے وقت آپ مقدس چیزوں کی طرف رخ نہ کریں تاکہ اس کی تعظیم آپ کے دل میں برقرار رہے. تو کتنے دور رس حکم ہے یہ، عقل سے اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ آپ اندازہ لگا سکیں. مزید او نستنجی بالیمین، سیدھے ہاتھ سے استنجا ہم کریں. آپ لوگ کرتے رہتے ہیں. او استنجی احدنا باقل من 3 حجر، کم سے کم 3 پتھروں جس سے صحیح صفائی ہوتا کہ بعد میں وسوسوں کی بیماری نہ ہو. انسانوں کی بیماریوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بیماری وسوسے کی ہے. اور وسوسے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ پاکی میں بے احتیاطی کرنے سے. اسراف کرے گا تو بھی وسوسے کا بیمار ہوگا،
اور بے احتیاطی کرے گا تو بھی وسوسے کا بیمار ہوگا۔ شریعت نے وسوسے کی جڑوں کو ختم کیا ہے، اس لیے حکم دیا ہے۔ اس کے بہت دور رس اثرات ہیں جس کا ہم عقل سے ادراک نہیں کر سکتے۔ مزید یہ ہے کہ نستنجی برجین و بعض میں کسی گندگی سے، کسی ہڈی وغیرہ سے استنجا کرے، اس لیے کہ اس میں چکناٹ ہے، وہ خود ہی صاف، اس سے صفائی ہو بھی نہیں سکتی، وہ خود ہی گندی ہے تو دوسری چیز کیسے صاف ہوگی؟ تو یہ 4 باتیں حضور نے ہمیں بتائی ہے جو کہ ہم عقل سے ادراک نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ بڑا فخریہ جواب دیا، اور یہودی ایسے کان مروڑ کر لپیٹ کر جو ہے چل پڑا وہاں سے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث سلمان حدیث حسن صحیح وقول اکثر علم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضهم رأوا استنجاء بالحجارۃ یجزی، یہ کافی ہے اگرچہ استنجاء بالماء نہ کرے، اذا انقى اثر الغایۃ البول، اگر ڈیلوں سے اور پتھروں سے جگہ صاف ہو گئی ہے۔ وبی یقول الثوری بن مبارک والشافعی و احمد و اسحاق، باقی استنجاء بالماء کا کیا حکم ہے تو کل انشاءاللہ۔ بس